تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ دولت کمانا منع ہے، لیکن دولت کے ساتھ عیاشی آتی ہے، دولت کے ساتھ طغیانی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا نا، زمین میں سرکشی بڑھ جاتی، سب میرے نافرمان ہو جاتے۔ تو اس لیے دولت ایک فضیلت ہے، لیکن جب شکر کی توفیق ملے، اور شکر آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ شکر ادا کرے کہ بھائی میرے جہنم میں جانے کے چانسز کیا ہیں، کم ہیں جہنم، اور میرا حساب بھی ہلکا ہوگا۔ غریب آدمی کا حساب کیا ہوگا بیچارہ، اس سے اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہ کہے گا اللہ اتنی مشکل سے ایک دہاڑی ملتی تھی، اس پہ بھی تانے ملتے تھے جو تھوڑے بہت اس میں بھی حرام ہوا ہوگا ویسے ہی معاف ہو گیا ہوگا تانوں کی وجہ سے۔ اور خرچ کہاں کیا، خرچ یہی کیا کہ وہ کبھی کبھار وہ سوکھی روٹی خرید لی، بھوسی ٹکڑے والے سے روٹی خرید لیا کرتے تھے، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حساب ہوگا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا دنیا میں، کتنا مشکل حساب ہے نا، 5 ارب ڈالر کا حساب دو، تو یہاں تو وکیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ چوڑے میں آئیں گے کہ 5 ارب تو دنیا کو پتا تھا، باقی تو اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے یہ بھی حساب دینا پڑے گا، خرچ کہاں کیا یہ بھی حساب دینا پڑے گا، تو بہت مشکل۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد ان کا بہت لمبا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا اس پہ شکر ادا کرے، البتہ کوشش کرے۔ میں کہتا ہوں غریبوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو اللہ کی طرف سے غریب ہوتے ہیں، ایک جو اپنی حماقتوں سے غریب ہوتے ہیں۔ حماقتوں سے غریب مت بنو۔ حماقت کیا ہے؟ سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بس، تو یہ اپنی حماقت سے، اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے۔ بھئی اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ہاں آپ پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو، پھر بھی اللہ آپ کو غریب رکھے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا، اس پہ اجر بھی ملے گا۔ علماء کہتے ہیں قرآن و سنت ہی سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک صاحب میرے بیان پہ اعتراض کرنے لگے، علماء کے اقوال سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نہیں سناتے، تو علماء جو صحیح علماء ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی تو سناتا ہے نا پیغمبروں کے ارشادات، لقمان علیہ السلام کے واقعات، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ اب انسان کہے یا اللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت بتا رہے ہیں، اللہ اپنی نصیحت ہی خود کر دیں۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، تو انسان کہے اللہ لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے، تو خود کہہ دے کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ دیکھو سورہ لقمان میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ الفاظ کہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پہ جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا۔ ایک نیکی اگر تو پہاڑ کی کہیں کھائی میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، کسی غار میں بھی، وہ اللہ نکال کے لے آئے گا، برائی بھی لے آئے گا، نیکی بھی لے آئے گا۔ تو چھپ کے کبھی برائی نہ کرنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ بجائے لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کے، اللہ خود کہہ دیتے کہ اے لوگو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو تم۔ آج بہت لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک نصیحت کا ایک ایسا انداز ہے جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے لقمان علیہ السلام، وہ اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی نصیحت اس لیے پسند آ رہی ہے کہ یہ نصیحت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح درمیان میں علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن عالم کا ایسا قول نقل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں، بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، بزرگ یہ فرما رہے تھے، اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں۔ یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے،
اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال, انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے. بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, یہ اس کی علامت ہے آپ باقی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں, ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے. دیکھو یار یہ حساب ہو گیا, بڑھاپا اس کو بولتے ہیں, لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہے. چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں, یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا, عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے. صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہوں, خدا کی طرف سے ہوں, ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے, اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے, بہت فائدہ ہوگا, صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی, آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے, ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں, سگریٹ پی کے جو کینسر ہوگا نا, اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا, چونے کھا کے, گٹکے کھا کے, اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی, صحت کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں, حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے, یار یہ کیا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھٹکا آئے, گئے کام سے.